4 شادیاں کرنے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے بھی ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے, وہ ہے ٹو ڈیل آل دا وائف ود جسٹلی. پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نکاح کا رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے, جس کا مطلب کہ اگر ایک آدمی اپنی دوسری شادی کر رہا ہے اور اس کا نکاح وہ رجسٹر نہیں کرا رہا تو بھی وہ شادی ویلڈ ہے. ایجپٹ میں اور ٹونیشیا میں دوسری شادی الاؤڈ ہی نہیں ہے. ویلکم ٹو کیس لیجنڈ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ نعمان نذیر ود رضا نور. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے جس کے بارے میں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, جو کہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی دوسری شادی کی اجازت اپنی بیلی بیوی سے لے سکتا ہے دین ہی از اسٹل ناٹ آتھرائزڈ ٹو ڈو دا سیکنڈ میرج وداؤٹ دی پرمیشن آف یونین کونسل. پر ایکچولی میں اٹس این اولڈ لا, اٹس آلریڈی بین ریٹن ان فیملی لا آرڈیننس 1961, اور اس کے بیک گراؤنڈ کو ہمیں مس رضا نور بتائیں گی. اسی طرح ہے کہ یہ لا ہے جو کہ 1961 میں سارے علماء کی کانفرنس کے بعد, ساری ڈسکشنز کے بعد اسٹیٹ نے جب لاز کو اسلامائزائز کرنا شروع کر دیا, اسلامائزیشن آف لاز کے بعد ایک لا جو کہ مسلم پرسنل لا آتا ہے انٹو فورس, مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے نام سے, اس میں سارے وہ لاز جو ان سے کوڈیفائی کر دیے گئے ہیں جو کہ مسلم پرسنل اسٹیٹس سے کنسرن ہے. اس میں ڈیورس ہے, پولیگمی ہے اور یہ سب ہے. تو دس ڈبیٹ از لانگ گون کہ وہ اسلامک لاز ہیں یا نہیں, یا پھر اسلام کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں یا نہیں, کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت پہلے اور کافی دفعہ ری افرم کر دیا ہوا ہے کہ یہ لاز اسلام کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اور اسلام کے پارٹ اینڈ پارسل ہونا اس لیے میٹر کرتا ہے کیونکہ آرٹیکل 2A ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے کہ لاز تب ہی پاکستان کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے, جس کی وجہ سے لاز کو اسلام کے پارٹ اینڈ پارسل ہونا ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی اس کی ایک اور بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 2A ہے نا, وہ سیلف ایگزیکیوٹنگ provision of law نہیں ہے. that is not the self executing provision of the law. اگر MFL law اور آرٹیکل 2A کا آپس میں کانفلکٹ ہوگا تو آرٹیکل 2A پریویل کرے گا, لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل کا اور 2A کا کانفلکٹ ہوگا تو پھر both will prevail because article 2A is not supra constitutional provision, it is an ordinary provision of a constitution. تو اب بات یہ آتی ہے کہ MFL law میں section 6 ہے جو اسپیسیفکلی پولیگمی سے ڈیل کرتا ہے, پولیگمی, بگمی یا ایک سے زیادہ شادیوں سے ڈیل کرتا ہے. تو اس سیکشن میں کچھ کرائٹیریا پرسکرائب کر دیا کیا ہے, کچھ رائٹس کو جو ڈسکرائب کر کے گیا کہ اگر کوئی پرسن سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے. جی بیسیکلی اسلام نے کیونکہ پولیگمی کو بین نہیں کیا تو پاکستان بھی بین نہیں کر سکتا, لیکن اس کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے. تو جو سیکشن 6 ہے اس نے اس رائٹ کو ریگولرائز کیا ہوا ہے. تو کیوں اس کی وجہ یہ آن دا بیسس, یہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ ان اسلام polygamy is permissible but it does not mean that it is an ideal course of living. ٹھیک ہے, polygamy کچھ circumstances میں permissible ہے. اگر polygamy کی اجازت دے دی گئی, اگر 4 شادیوں کی اجازت دے دی گئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دھڑا 4 شادیاں کرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ under some circumstances آپ 4 شادیاں کرو. تو اس ساری سچویشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے سیکشن 6 ہے جو کہ اسلام کے پارٹ اینڈ پارسل ہے. اب سیکشن 6 نے کچھ رولز دیے تھے 1961 میں جو آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہیں, لیکن پاکستان میں کیونکہ مس کنسیپشن آف لا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ آف لا ہے ٹو دا لے پیپل, تو لے پیپل کو ہمیشہ سے ایک یہی لگتا تھا کہ اگر دوسری بیوی اجازت دے دے تو آپ شادی کر سکتے. جی بالکل, یہ بڑی کامن پرسیپشن ہے. ہمیں بھی لا سے پہلے ایسے ہی لگتا تھا کہ اگر دوسری بیوی نے اجازت دے دی تو آپ شادی کر سکتے. بالکل, پر ایکچولی میں آپ کو یونین کونسل سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. جی بالکل. سیکشن 6(2) ہے وہ کہتا ہے کہ وہ شادی جو دوسری شادی وہ رجسٹرڈ ہی تب ہوگی, اور جب آپ یونین کاؤنسل, وہ والا چیئرمین یونین کاؤنسل جو آپ کا جدھر آپ کا نکاح رجسٹر ہوا ہے اس سے آپ اجازت لیتے ہو. اگر وہ اجازت دے گا تو ہی آپ کو اٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی یونین کونسل سے اجازت لے سکتے ہو سرٹن, لیکن جہاں آپ کا نکاح رجسٹر ہوا ہوتا ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس یونین کونسل سے جا کے یا وہ والا جدھر آپ کا نکاح رجسٹر ہوا ہوتا ہے یا جو آپ کے گھر کے قریبی یونین کاؤنسل ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک. اگر آپ اجازت لے لیتے ہو اور آپ کو اجازت مل جاتی ہے, صرف تبھی آپ کا جو دوسری شادی ہے اس کے ایفیکٹس فلو کریں گے. تو پاکستان میں ایک اور بات ہے, یہ ٹونیشیا میں, جارڈن میں, ایجپٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ دوسری شادی کمٹ کرتے ہو باقی ملکوں میں تو وہ شادی مانی ہی نہیں جاتی, ویلڈ ہوتی ہی نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ دوسری شادی کرتے ہو وہ ویلڈ ہے, لیکن بعد میں آپ کو سزا ہے اور جرمانہ ہے اور وہ شادی رجسٹریبل نہیں ہے.
لیکن وہ شادی ویلڈ رہتی ہے تو اس کے سارے کانسیکوینسز فلو کرتے ہی ہیں. صرف رجسٹر نہیں ہو سکتی دوسری شادی آپ کی, اگر آپ اس کا جو پروسیجر ہے اس کے ساتھ وداؤٹ کمپلائی کیے بغیر اگر آپ شادی کر لو تو وہ رجسٹریبل نہیں ہے. باقی ساری شادی ویلڈ ہے, شادی وائڈ نہیں ہوتی. جب یہ باقی ہم اسلامک کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ شادی ویلڈ ہی نہیں ہوتی, مانی نہیں جاتی. اس طرح ہے سیکشن 6(2) MFLO کا کہتا ہے کہ اگر ہمیں دوسری شادی کرنی ہے تو آپ نے یونین کاؤنسل سے پرمیشن لینی ہے. اور 6(3) کہتا ہے جب آپ نے یونین کاؤنسل سے پرمیشن لینی ہے, یونین کاؤنسل کو رائٹنگ میں جب آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی تو آپ نے وجہیں بتانی اور بتانا ہے کہ کیا آپ کی پہلی بیوی کی اجازت یا ایگزسٹنگ وائفز ہیں انہوں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہوگا کہ آپ شادی کر سکتی, نہیں تو دوسری بیوی کی اجازت written permission is just a mere condition for a chairman arbitration council to conclude کہ کیا آپ کو دوسری شادی کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں. دوسری بیوی کی اجازت is not the sole criteria to commit second marriage. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک one of the conditions ہے, clause ہے. جی بالکل one of the conditions ہیں جن پہ رلائی کر کے جو چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل ہے وہ اجازت دے سکتا ہے. تو سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ دوسری بیوی کی اجازت ہوتی ہے پھر بھی چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اجازت نہ دے دوسری شادی, جی بالکل ڈینائی کر دے. اور اس سچویشن میں اگر وہ بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو وہ شادی کے کانسیکوینسز سیکنڈ میرج کا آفینس, بگمی کا آفینس کمٹ ہو جائے گا اور وہ ٹرائیبل ہے آفینس. اسی طرح یہ پہلی ججمنٹ ایسی نہیں آئی, اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ججمنٹس آ چکی ہیں جو کہ کہتی ہیں بیوی کی اجازت اگر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکشن 6 کو کمپلائی وتھ کر لیا, کیونکہ سیکشن 6 اسپیسیفکلی کس کی اجازت مانگتا ہے, وہ ہے چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل, چیئرمین یونین کاؤنسل. بیوی کی اجازت صرف ایک فیکٹر ہے جو وہ چیئرمین کاؤنسل دیکھے گا while allowing a man to commit a second marriage. اور اس میں ہم اسلامک پروویژن کی اگر بات کریں تو اسلام میں اجازت ہے ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے بھی ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے, وہ ہے ٹو ڈیل آل دا وائفز ود جسٹلی. تو یہ کون کرائٹیریا, یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا یہ جسٹلی کا کرائٹیریا ہے نا, یہ بندہ خود نہیں جج کر سکتا. یہ کرائٹیریا, اس کرائٹیریا کو جج کرنے کے لیے یونین کاؤنسل کا جو چیئرمین ہے اس کو ہمارے لا نے آتھورائز کیا کہ بھائی آپ جج کرو کہ کین دس پرسن ڈیل ود آل ہز وائف جسٹلی اور ناٹ. اف یو آر سیٹسفائڈ دیٹ he can deal with all of his wife justly, then you can grant him permission under the Islam, under that surah of Islam. But if you are not satisfied, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ justly deal نہیں کر سکے گا تو it means کہ وہ justly نہیں ڈیل کر سکے گا, جس کی وجہ سے وہ اسلام کی روح سے شادی دوسری کر ہی نہیں سکتا. چلیں اسلام میں تو آپ 4 میرجز کر سکتے ہو اور پاکستان کے اندر بھی آپ کر سکتے ہو, لیکن سنا ہے ایجپٹ اٹس اے مسلم کنٹری, وہاں پہ سنا ہے دوسری شادی پہ بین ہے. جی بالکل, دوسری شادی میں اگر آپ ایجپٹ میں یا ٹونیشیا میں دوسری شادی کر رہے ہو تو وہ دوسری شادی مانی ہی نہیں جائے گی, وہ شادی ایگزسٹنس میں نہیں آئے گی. اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینی پڑنی ہے, کیونکہ ایجپٹ نے اور ٹونیشیا نے رول کیا ہے کہ اسلام میں پہلی شادی کے علاوہ دوسری شادی کی اجازت دی نہیں گئی. یہ ٹونیشیا نے انٹرپریٹ کیا ہے اسلام کو. اسلام میں سورہ 3:4 ہے جو کہ اجازت دیتی ہے آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی, لیکن ساتھ ہی سورہ 4 ورس نمبر 129 ہے جو کہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ a man would not be able to deal with his all wives justly. سورہ 4 اجازت دیتی ہے کہ a man can have up to 4 wives if he is able to deal with them justly. لیکن وہیں پہ سورہ 4 ورس 129 کہتی ہے a man would not be able to deal with them justly. تو ٹونیشیا نے اس آیت کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ اسلام نے پہلے الاؤ کیا تھا 4 شادیاں, اس کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لمیٹیشن ڈال دی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مین از انکیپیبل آف فلفلنگ, جس کی وجہ سے اس کو بین کر دیا گیا, لمٹ کر دیا گیا. تو اس بنا پہ ٹونیشیا میں جو سا ہے دوسری شادی کو بین کر دیا گیا, اور اس انٹرپریٹیشن کو ایجپٹ میں بھی فالو کیا گیا اور بین کر دیا گیا. لیکن پاکستان میں ایک اور انٹرپریٹیشن مانی جاتی ہے, اور وہ یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جو سورہ 4 ورس نمبر 129 ہے وہ صرف فیلنگس کی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ نوز دیٹ اے مین وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈیل ود ہز وائف جسٹلی ان فیلنگس, اور فیلنگس از سم تھنگ وچ از بیونڈ دا کنٹرول آف اے مین.
تو اللہ تعالیٰ ول ناٹ پنش دیٹ وچ از ناٹ ان سم ونس کنٹرول. اس بنا پہ پاکستان میں اس انٹرپریٹیشن کو نہیں فالو کیا گیا اور پولیگمی کا رائٹ مین کو دیا گیا وتھ سرٹن لمیٹیشن جن کو ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائی جا سکے. اور آئیڈیل سوسائٹی میں آئیڈیل کورس آف ایکشن یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن آف فیملی کو پرزرو کیا جا سکے. انسٹیٹیوشن آف فیملی تبھی پرزرو کیا جا سکتا ہے ایک پراپر گھرانہ رہ سکے اور وہ ایک شادی سے ہی رہ سکتا ہے انلیس کی کچھ ایسی سچویشن ہے کہ a man is forced to commit second marriage. لیکن آن ادر پارٹ اگر ایک پرسن جو ہے وہ پھر بھی سیکنڈ شادی کرتا ہے تو بیوی کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں, وہ کیا کیا یوز کر سکتی ہے اگینسٹ ہز ہسبینڈ؟ پہلی بات اگر تو سیکشن 6 کو کمپلائی کر کے پروسیجرل ریکوائرمنٹس کو فالو کر کے لافلی دوسری شادی کرتا ہے تو پھر بیوی کچھ نہیں کر سکتی. بیوی یہی کر سکتی ہے, یونین کاؤنسلر والے کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی اس کی دوسری شادی نہ کرائیں, یا پرومسز کر سکتی ہے, اس طرح کے کام کر سکتی ہے جس کی بنا پہ یونین کاؤنسل والا پرمیشن نہ دے. لیکن اگر وہ لافلی سیکنڈ میرج کمٹ کر رہا ہے دین شی ہیز نو ادر ریمیڈیز. لیکن اگر وہ ان لافلی بغیر بتائے سیکنڈ میرج کر سکتا ہے دین شی ہیز سم لاز. جی بغیر بیوی کو بتائے یا بیوی سے اجازت لے کے اس کو بتا کے بھی کر رہا ہے لیکن سیکشن 6 کو کمپلائی نہیں کر رہا, تو بیوی کیا کر سکتی ہے کہ اس کے خلاف کیس فائل کر سکتی ہے, پرائیویٹ کمپلین فائل کر سکتی ہے میجسٹریٹ کورٹ میں کہ یہ ساتھ میں ایویڈنس کے اوپر اس کو ساتھ میں وہ کورٹ میں ایویڈنس پرووائڈ کر سکتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے اور یہ اس کا نکاح نامہ ہے, اور یہ یا پھر نکاح نامہ نہیں تو 2 گواہ پروڈیوس کر سکتی ہے, اور اس بنا پہ جون سا اس نے میری اجازت کے بغیر میری یونین کاؤنسلر کی اجازت کے بغیر شادی کی ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تو 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں اس پروسیس میں کوئی نہ کوئی پرابلمس تو آتی ہی ہوں گی عورتوں کو, وہ کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں جو انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ایک بندہ جب دوسری شادی کرتا ہے تو وہ رجسٹریبل نہیں ہوتی. اگر وہ سیکشن 6 کو فالو کیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو دیٹ نکاح از ناٹ رجسٹریبل. If it is not registerable then it means that she does not have any proof of نکاح. کیونکہ اصل میں تو اسلام میں اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نکاح کا رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے, جس کا مطلب کہ اگر ایک آدمی اپنی دوسری شادی کر رہا ہے اور اس کا نکاح وہ رجسٹر نہیں کرا رہا تو بھی وہ شادی ویلڈ ہے. لیکن لڑکی کے پاس پروف کہاں سے آئے گا, یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ رجسٹر ہی نہیں ہے میرج. جی بالکل, شادی رجسٹر نہیں ہوتی اور گواہ کوئی آتا نہیں تو لڑکی بیچاری پھر کورٹ میں جا کے مقدمہ کرتی نہیں. اگر کرے تو پہلے انسٹنس پہ ہی جیسے ہی وہ استغاثہ فائل کرتی ہے دیٹ از اسٹرک ڈاؤن. وائی؟ بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو دا انف پروف. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک کرمنل اوفینس ہوتا ہے, اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ شی از انیبل ٹو پروف اٹ, جس کی وجہ سے کافی عورتیں اس کو آگے لے کے ہی نہیں جاتی, کیس پرسیو ہی نہیں کرتی. لیکن ایک اور حل جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونین کاؤنسل والے کو کمپلین کر سکتی ہیں کہ یہ میرے ہسبینڈ نے آپ کی اجازت کے بغیر شادی کی, تو پھر یونین کاؤنسل والا ہے وہ آگے جا کے کیس کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی سیم پرابلمز آتی ہیں. وداؤٹ ایویڈنس یو کین ناٹ فائل پٹیشن. تھینک یو سو مچ ردا. اور آج ہم نے مسلم فیملی لا 1961 کے آرڈیننس کو بہت ہی گہرائی سے ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سیکنڈ میرج میں کیا کیا مسائل آتے ہیں اور کیا کیا رائٹس ہیں ایک عورت کے پاس ٹو پروٹیکٹ ہز فرسٹ میرج. اسٹے ٹیون ود اس فار مور لا. تھینک یو سو مچ.